بہت اعلیٰ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی شیخ میں عبدالواحد بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی الحمدللہ آپ لوگ کا پروگرام جو ہے ماشاءاللہ جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسپیشلی مفتی صاحب کو بھی جو ہے بہت ان کے چہرے کو دیکھ کے بھی بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ. شیخ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی یہ جو ہے ایکچولی اس کو میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا تو لیکن کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا. سوچا تو آج آپ سے اس کی تعبیر پوچھ لوں کہ میں جو ہے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک سبز کمرے کے اندر ہوں. پوری دیواریں سبز ہے. تو سبز کمرے کے اندر جب چل رہا ہوں تو سیدھی ہاتھ کی طرف جو ایک دوسرا کمرہ ہوتا ہے اس کے وہ کافی اندھیرا ہوتا ہے. وہ کمرہ جو اندھیرا ہوتا ہے لیکن نور جیسا, مطلب ایک اندھیرا جیسا نور جیسا. اس میں جو ہے نا سامنے 4 شخص بیٹھے ہوتے ہیں. ایک تو سامنے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی سیدھی ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف مولانا سعد جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیدھی ہاتھ کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیدھی ہاتھ کی طرف مولانا احمد لاٹ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر جب میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مجھے دیکھ کر جو ہے سامنے نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن میرا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک شخص کوئی بھی جو ہے مجھے نصیحت کرتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں. تو جیسے مجھے نصیحت کرتے وہ مجھے رو رہے اور وہ مجھے یاد بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا نصیحت کر رہے. بس میں یہ بول کے رو رہا ہوں کہ میں اتنا گنہگار آدمی اور جو ہے حضرت عمر جو ہے مجھے نصیحت فرما رہے ہیں. اور تھوڑی دیر میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلنے لگتے ہیں, اٹھ کر چلنے لگتے ہیں. تو پھر میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کرتا ہوں. اور پھر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور میں رو رہا ہوں. تو بس میں رو ہی رہا ہوتا ہوں. بس مجھے اتنی ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک گھر تک پہنچتے ہیں اور پرانا سا گھر ہوتا ہے. وہ گھر اس میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو میں باہر کھڑا ہوتا ہوں تو گھر کے اندر سے جھاڑو لے کر جو ہے نا گھر کی صفائی کر رہے ہوتے. اور گھر کی جو جھاڑو لگانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ اپنا یہ بات مجھے یاد ہوتی ہے کہ بس یہ کہنا کہ اپنا کام جو ہے نا خود کیا کرو. بس یہ کہتے ہیں اور وہ خواب میں سے جو ہے خواب میرا ختم ہو گیا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ اکبر. آپ نے تو بہت عجیب و غریب خواب دیکھو. میں غالباً آپ بتا رہے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ خواب دیکھا. جی بالکل 20 سال پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور آج اس خواب کا آپ اظہار کر رہے ہیں اور کسی کو آپ نے بتایا نہیں. اور موجودہ حالات بھی آپ کے غالباً سامنے ہوں گے جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ حالات پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ خواب تو جو ہے واقعی بہت بڑی رہنمائی, بہت بڑا اشارہ اور بشارت ہو سکتا ہے اگر اہل علم اس خواب کو اہمیت دیں. ظاہر بے شک خواب ہوتا ہے لیکن خواب میں ظاہر مبشرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس کے اندر کوئی خیر کے اشارے ہوتے ہیں اور بشارت اگر اس میں نظر آ جائے اور قرآن سنت کی نصوص سے ٹکراتی نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, وہ نافع ہوتی ہے. اب آپ نے یہ خواب دیکھا, بہت مبارک. اور جو آپ نے وہ نشستیں جس انداز سے دیکھی ہیں کہ مولانا سعد صاحب کو دیکھا, ان کے ساتھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, پھر ان کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, پھر اس کے ادھر کنارے پہ جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بیٹھے ہیں. اور آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ اٹھا ہوا ہے اس کے اندر بنیادی کرداروں میں سے مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا سعد صاحب وغیرہ یہ بنیادی کرداروں میں سے یہ 2 حضرات بھی ہیں کہ جو شکلیں تبلیغی جماعت کی بنی ہوئی ہیں, جس کو لوگوں نے ایک کا نام شورائی جماعت رکھ دیا, دوسرا کا نام سادانی گروپ نام رکھ دیا کہ شورائی گروپ ہے, سادانی گروپ ہے. تو لوگوں نے یہ نام جو ہے وہ پہچان کے لیے رکھ ڈالے ہیں. اور شورا اور جو ہے وہ جو امارت کا آپس کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ابھی تک بھی لوگوں نے دلوں کو صاف نہیں کیا. اور اس حوالے سے جو ہے تبلیغ جماعت کی دین کے کاز کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. خاص طور پہ نئے جو لوگ ہیں صاف دل کے سادہ مسلمان, ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اگر اس خواب کو دیکھا جائے, اس خواب کے اندر آپ کو جو نصیحت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی یہی اشارہ ہے کہ آپ کو یہ جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس تمام موقف کے اندر مولانا سعد صاحب جو وہ حق پر ہیں. مولانا سعد صاحب جو امیر تبلیغ نظام الدین مرکز کے, وہ جو حق پر ہیں اور انہی کو جو حق پر مان لینا چاہیے. اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں امیر تبلیغ مان لیں اور یہ نظام کو پوری جو ہے مربوط بنا کر چلائیں اور آپس کے انتشار کو ختم کر دیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حق عمر کے ساتھ ہوگا.
حق عمر کے ساتھ ہوگا، لہٰذا حضرت عمر کے ساتھ جو ہے مولانا سعد صاحب بیٹھے ہیں، اس کا مطلب حق عمر کے ساتھ ہے، یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مولانا سعد صاحب حق پر ہیں، لہٰذا مولانا سعد صاحب کو فالو کیا جائے، لہٰذا اس کے مطابق۔ اور مولانا لاٹ صاحب بے شک موجود ہیں، لیکن چونکہ ایک تصفیہ ہو رہا ہے اور حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو گویا کہ وہاں پر ایک تصفیہ کی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ حق عمر کے ساتھ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو لہذا مولانا صاحب حضرت عمر کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ حق پر ہیں، لہذا ان کو حق پہ مان لینا چاہیے اور یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں ضم ایک نہیں بھی ہوتی ہیں، شورا والے امارت کے ساتھ نہیں بھی جڑتے، نظام کے ساتھ نہیں بھی جڑتے، اول تو جڑنا چاہیے، نہیں بھی جڑتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے اپنے کاج پہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی دوسرے پہ تنقید نہ کریں۔ پھر شورا والے جو ہے وہ جو ہے موساد صاحب کے جو ہے امارت والوں پر تنقید نہ کریں، ان کو گمراہ اور فاسق نہ سمجھیں، ان پر جو تہمتیں نہ لگائیں، جو ایک رویہ چل رہا ہے، اس سے وہ اپنے دین و ایمان کو برباد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کو شرمندہ ہوں گے۔ اور آپ کو جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو نصیحت کر رہے ہیں، اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ ان دونوں میں سے کن کے ساتھ ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے بارے میں اگر آپ کے دل کے اندر کسی قسم کو کوئی خرخشہ ہے، کوئی اس کی کوئی شبہ ہے یا کسی کے ڈالنے سے ڈل گیا ہے، آپ اس سے توبہ کر لیں، اس سے ہٹ جائیں اور نظام الدین جو مرکز ہے اس کے ساتھ جڑیں، اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ظاہر ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ ان کی ذریت میں سے ہیں، وہ ان اولیاء اللہ کی جو ہے وہ اولادوں میں سے ہیں، لہذا خود بھی صاحب نسبت بزرگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو اپنے دل کو صاف کر کے ان کے طریقہ کار پہ اپنے دین کے کام میں لگے رہیں۔ اور اس آپ کے خواب میں تو میں اوروں کے لیے بھی سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے کہ وہ بھی حضرات بھی جو ہے مولانا سعد صاحب کے بارے میں کوئی بھی چھوٹی بات کرنے سے باز آئیں اور وہ توبہ کریں، اور وہ بھی چاہیے انہیں کہ وہ امارت کا جو نظام ہے مولانا سعد صاحب کے ساتھ لگ جائیں اور نظام الدین کے ساتھ جو جڑ کر کام کریں، اور یہ شرائی اور یہ سادانی گروپوں کا آپس میں ڈسپیوٹ کر کے دین کو نقصان تو خیر کوئی نہیں پہنچا سکتا، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، دنیا میں رسوا ہوں گے ورنہ، اور آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اور کیا بات ہے، 20 سال پہلے ان کو یہ بشارت ملی۔ واقعی اللہ اکبر۔ بہت اعلیٰ۔